میں یورپ گیا جرمنی میں. وہاں جب ایک جگہ ہم ایز اے گیسٹ ہم گئے وہاں، تو وہاں کھانے کی ٹیبل پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے روزانہ اس کلام سے صبح کا آغاز کرتے ہیں. میں افریقہ میں گیا، تنزانیہ کے کنٹری میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ اردو صحیح سے نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان اشعار کو یاد کیا ہوا تھا. تو میرے لیے بڑی شوق میں آنے والی باتیں تھی. تو اس طرح کی بہت سی چیزوں کو میں اگر سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اس کلام پر میں اگر مواد جمع کروں تو شاید ایک بہت بڑی کتاب بن جائے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے، اس نعت کے ذریعے جو ہے وہ عجیب اور الگ الگ طرح کی چیزیں دکھائی ہیں. اور سب سے زیادہ جو میرے لیے یوں سمجھیے کہ پراؤڈ فیل ہونے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کچھ عرصے قبل مجھے میسنجر پر ایک میسیج آیا. وہ شخص تھا ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا رہنے والا. وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں تھا، میں نے آپ کا یہ غزل سنا. اس نے غزل استعمال کیا لفظ، کیونکہ عام طور پر اس طرح کے قصیدوں کو، اس طرح کے کلام کو غزل بھی کہا جاتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ میں یہ غزل آپ کا سنتا ہوں. اس نے اپنی جو بھی زبان تھی اسی انداز سے اس نے کہا کہ میں یہ غزل سنتا ہوں. میں غزل سنتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر. میں بڑا خوش ہوا اس بات سے کہ ایک نان مسلم کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے صرف اس کلام کی وجہ سے مالا مال کر دیا. حیرت ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی اور بھی واقعات ہوں جو میری معلومات میں نہ ہوں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ جو ٹیون ہے، یہ جو کمپوزیشن ہے، یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنی دبئی میں کسی چھوٹے سے بچے سے. وہ کہیں کسی گھر میں اس طرح گنگنا رہا تھا. مجھے بہت کلک ہوا کہ یار یہ چیز تو پڑھنے جیسی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ لیرکس وغیرہ نکالے. اب وہ اس کو ٹیون کو بٹھایا، پھر اس کے بعد پروگرامز میں ہم نے پڑھنا شروع کیا. تقریباً کوئی 7-8 مہینے کے بعد ہم نے اس کی ریکارڈنگ کرائی. ہوا یہ تھا کہ جب ہم اس کو ریکارڈ کروا رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح کچھ عام نعتیں ہیں اس طرح یہ بھی کچھ ہمارے ریکارڈ میں آ جائے گا. اور بہت زیادہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ زبان پر آ جائے گا تو ہمارے لیے ایک ثواب جاریہ کا کام ہو جائے گا. بس اسی نیت سے پڑھا تھا. اس کو ریکارڈ کروایا اچھے سے آڈیو ریکارڈسٹ کے پاس جا کر. اور پھر جب آڈیو ریکارڈسٹ کے پاس میں بیٹھا تھا تو وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے تو یہ ویڈیو میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا مجھے بنانی تو ہے، بالکل آپ کیجئے، یہ تو اچھی بات ہو جائے گی. تو وہ بس اپنا یہ ایک کیمرہ لے کر اگلے دن جہاں میں جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں وہاں میں نے ان کو بلوا لیا اور میں نے ان سے کہا کہ نماز کے بعد آپ اور میں بیٹھ جائیں گے. اچھا ایون آپ تو جانتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آڈیو ہوتی ہے تو پھر اس پہ لپ سنک کی جاتی ہے. حیرت کی بات یہ ہوگی کہ آپ کو 90 ملین ویوز کی یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو ہم نے لپ سنک نہیں کیا بلکہ ہم نے اندازے سے پڑھا. اور یہ اس کا بھی کمال ہے اس میں ویڈیو کا کہ اس نے اس کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ بٹھایا ہے. پھر ایک اور چیز ہم نے اس میں ایک ایڈ کی، وہ بھی اسی وقت ہوا، ذہن میں نہیں تھا، کہ ہم اس کو جب پڑھ رہے ہوں گے نا تو خطاطی کے ساتھ لکھ کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ بھائی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں. تو بس یہ کرنا تھا. اور آپ یوں سمجھیں کہ کوئی اس پر ایکسپینس نہیں ہوا، بس آنن فانن یہ ریکارڈ ہوئی، آنن فانن جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنی اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہ ایسی وائرل ہوئی کہ ہم خود سوچ میں پڑ گئے کہ اس کلام میں ایسا کیا تھا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے
کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ لیکن میں اس نتیجے پر بھی پہنچا، اس کو بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج، کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کلام کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ میں دیکھتا ہوں آج ماشاءاللہ، آپ نے بھی ذکر کیا کہ بچوں کی زبان پر ہے۔ میں کہیں کسی سفر پر جاتا ہوں تو بچے مجھے سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو یوں سمجھیں کہ میری زندگی کی میموریز آپ اس کو کہہ لیں، کہ ایک ساتھی بتاتا تھا کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، 6 مہینے تک وہ بستر پر تھی اور روزانہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ اس کلام کو باقاعدگی کے ساتھ سنتی تھی۔ جب اس نے یہ بات مجھے بتائی نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں سوچنے لگا کہ اللہ پاک نے بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیمار جس کرب کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے وقت میں اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ پاک نے یقیناً جب وہ اس کلام کو مریض سنتا ہوگا تو وہ اپنی دلی کیفیات بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے شیئر کرتا ہوگا، تو اس وقت وہ دعائیں بھی کرتا ہوگا اس کے پڑھنے والے کے لیے۔ ایک بچے کو میں نے دیکھا، نیوز میں یہ ویڈیو بھی دکھائی گئی، کہ وہ بچہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، نیم بے ہوشی میں ہے، کچھ اس کی چہرہ آپ دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ کچھ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ گنگنا رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک اندر مومنٹ تھا جب میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں ایموشنل ہو گیا کہ اللہ پاک نے اگرچہ پڑھا اس بچے نے ہے، اگرچہ پڑھا ان لوگوں نے کہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوایا ہم سے، اور یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی۔ میں آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا، تو ماشاءاللہ آپ کی ہر نعت جو ہے، ہر کلام جو ہے آپ کا، وہ ملینز میں ہے، جی اور وہ 1-2 ملین نہیں، بہت سارے ملینز ہیں۔ جی جی لیکن آپ موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ اصل میں میرے والد صاحب نے مجھے نا بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، دنیا میں رہنے کے اصول بتائے ہیں، تو اس اصول میں سے ایک چیز، بلکہ ویسے تو میں نے کئی چیزیں آبزرو کی، لیکن کچھ خاص جو پوائنٹس تھے ان کو میں نے اپنے اندر لیا، تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ بیٹا چاہے آسمان پر اڑتے ہو لیکن پاؤں ہمیشہ زمین پر رکھنا، اور جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانا، اور بلندی جتنی بھی ہو جائے نگاہیں ہمیشہ نیچی رہیں۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو اونچی اڑان اڑنے والے پرندے ہیں ان کی نظریں ہمیشہ نیچے رہتی ہیں۔ میرے والد صاحب کوئی دیندار آدمی نہیں ہیں، دنیا دار آدمی ہیں، اور اپنی محنت انہوں نے جاری رکھی۔ وہ ایک درزی کا کام کرتے تھے، کوئی بہت زیادہ اپروچ بھی نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ ریسورسز بھی نہیں تھے۔ آپ کے والد درزی تھے؟ جی ہاں، ٹیلر تھے میرے والد۔ مڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق ہے۔ جب چھوٹے سے تھے نا تو ہم نے دیکھا ہے، ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا ہمارا، میرے والد صاحب، میری والدہ، میرے دادا، میری دادی، اور ہم 2 بھائی تھے اس وقت، اور آج تو الحمدللہ 5 بھائی بہن ہیں۔ تو ہم 2 بھائی تھے اس وقت، اور یہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اور ایک کمرہ اس کے ساتھ ہوتا ہے مہمان خانہ، جس کو ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ بس یہ ایک سے ہماری میمنی میں اس کو کہتے ہیں ڈیڈ روم، ڈیڈیا روم۔ تو بس یہ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ یہ ہاف روم، بس یہی ہمارا کچھ گھر تھا۔ بڑا دل چاہتا تھا، لوگوں کو دیکھتے تھے کہ قربانی کرتے ہیں تو ہماری بھی گائے آئے، تو بڑی منت سماجت کے بعد ابو جو ہے وہ ایک بکرا لائے تھے، وہ بھی شاید ادھار کر کے کچھ لائے تھے۔ تو وہ جب میں منظر کبھی کبھی سوچتا ہوں نا، میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، تو آنکھیں بھر آتی ہیں کہ یہ دن ہم نے گزارے ہیں۔ پھر میرے والد صاحب محنت کرتے رہے، اور بہت ایسی محنت کی کہ میں شاید یہ انٹرویو چھوٹا پڑ جائے گا، میں ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کر سکوں گا۔ میرے والد درزی تھے، اور اپنے علاقے کے مشہور درزیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بلکہ آج بھی اگر کوئی پہچان کرائے کہ میرے والد عارف، تو وہ کہیں گے کہ عارف ٹیلر، یعنی وہ اس نام سے معروف ہیں۔ وہاں ان کی دکان تھی، اور وہ لوگوں کے کپڑے سیا کرتے تھے۔ ایون رجب، شعبان، رمضان، جب یہ بڑی راتیں آتی عبادات کے، تو وہ پوری رات جو ہے وہ لگے رہتے تھے لوگوں کے کپڑے سینے میں، ان کی ڈیلیوریز کپڑوں کے دینے میں، اور اسی میں ان کے روز و شب بسر ہوتے تھے۔ کھانا کیا تو آرام کیا۔ تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کافی چیزیں شیئر کی ہیں، کیونکہ میرا ان کا بڑا دوستانہ ماحول ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جب یہ دیکھتا تھا نا کہ رجب،
شعبان رمضان، یہ بڑے بڑے دن، یہ بڑی بڑی راتیں، یہ محرم کا مہینہ، میں سب یہ ان چیزوں میں لگا دیتا ہوں تو میری اپنی زندگی کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ میرے بچے کبھی اس مشکل مرحلے سے دو چار نہ ہو، اس لیے میں ان کو ایسی طرف لگا دوں گا کہ وہ دنیا بھی لیں گے، وہ دین بھی حاصل کریں گے. اور پھر اس وقت سے میرے والد صاحب کی سوچ بن گئی اور میرے والد صاحب نے شروع سے ہی ہمیں ان چیزوں میں لگا دیا، ایسا ماحول دیا، ایسا انوائرمنٹ ہمارے گھر میں کریٹ ہو گیا. مدرسہ میں نے الحمدللہ حفظ کیا، بہت چھوٹی سی عمر سے میں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا. اور یہاں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں اسکول کے حوالے سے. میرے بھائی مجھ سے 1.5 سال بڑے ہیں، لیکن ہم دونوں نے ساتھ نرسری جوائن کیا، اور وہ اپنے ٹائم پر میٹرک انہوں نے کیا اور میں نے عام طور پر 16 سال میں میٹرک ہوتی ہے، 16.5 سال میں میٹرک ہوتی ہے، میں نے 15 15.5 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میرے والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کا سپورٹر بنوں، سہارا بنوں، اور اس اعتبار سے کہ میرا بھائی اسکول جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. تو یہ اسکول کی تھی. اسی طریقے سے اچھا ہماری ایک روٹین تھی کہ ہم اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اسی وقت سے حاصل کر رہے تھے، بچپن سے، چھوٹے سے تھے جب سے مدرسے میں بھی ہمیں ڈال دیا. تو الحمدللہ 13.5 سال کی عمر میں میں نے قرآن مجید بھی مکمل حفظ کر لیا تھا، اور پھر درس نظامی کیا الحمدللہ. اگرچہ اس میں کچھ گیپ آیا لیکن کچھ عرصے کے بعد درس نظامی کی تعلیم جو عالم کا کورس ہوتا ہے اس کی تعلیم کو بھی الحمدللہ میں نے مکمل کیا. کالج میں نے گورنمنٹ آف کامرس سے اپنا انٹرمیڈیٹ اور آگے کا سلسلہ کیا. وہ علامہ بننے کا سفر بہت آسان تھا یا اس میں مشکلات پیش آئی؟ آسان تو نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی، بس یہ کہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ یہ سوچ لے کہ یہ مشکل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آسانی ہے. 8 سال کا یہ کورس ہوتا ہے اور 8 سال میں بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں. صرف معاملات، صرف آسائشیں، صرف رویے، صرف یہ چیزیں چینج نہیں ہوتی بلکہ مزاج بھی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کچھ دیر پہلے کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ دیر بعد آپ کی قلب کی کیفیت بدلتی ہے. یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دل اپنی کیفیت بدلتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہر آئے دن نیا دن جب شروع ہوتا تو سوچتے تھے کہ کریں گے کیا، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں. کبھی ہوتا تھا کہ نہیں پڑھ لیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا روز و شب، اور پھر بالآخر الحمدللہ خیر سے یہ ہم پائے تکمیل تک پہنچے بڑی رکاوٹوں کے ساتھ. کبھی لالچ دے کر کہ بھئی یہ کریں گے تو یہ کمپٹیشن جیت جائیں گے تو یہ ملے گا، یہ سفر کرنے کا موقع ملے گا، یہ ایڈوانٹیج ہے، یہ اپرچونیٹیز ہیں. تو ان تمام معاملات سے، مراحل سے گزر کر، اور پھر ایک بینیفٹ مجھے جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت یہ بھی تھا کہ چونکہ آواز اچھی تھی تو یہ ایک ٹیلنٹ تھا. اس ٹیلنٹ کی بنیاد پر مجھے کافی وہ چیزیں بھی ملی کہ جو عام اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتی تھی. وہ یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے بینیفٹ ہوا کرتی تھی. تو میں کوشش کرتا تھا کہ ان خوبیوں سے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے میں اس انداز سے فائدہ اٹھاؤں کہ میرا یہ کام بھی ہو اور وہ کام بھی ہو. استاد بڑی شفقت کرتے تھے، اور کئی استاد تو ایسے تھے، بالخصوص میں اپنے استاد محترم علامہ عرفان ضیائی صاحب کا یہاں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا کہ جو میرا سسر محترم بھی ہیں الحمدللہ. تو ان کی عادت تھی کہ جب کوئی کرٹیسائز کرتا تھا نا، میں نے جب نماز پڑھانا شروع کی نا تو آپ تو جانتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے لیے حلیہ ایسا ہو کہ داڑھی نظر آ رہی ہے تو بچہ قابل ہے، شریف ہے، نیک ہے، دیگر معاملات میں نہیں ہے. جب میں نے نماز پڑھانا شروع کی تو اس وقت میری داڑھی کے بال نہیں آئے تھے تو لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتا تو عجیب طرح کے سوالات بھی لے کر آتے تھے کہ امام صاحب یہ کیسے ہوگا، اس سوال کا جواب کیا ہے، یہ کیوں ہوا. تو ہر اس معاملے میں میرے ساتھ وہ بہت زیادہ کوپریٹ کرتے تھے، اور ان کی محنت، ان کا سپورٹ، ان کا تعاون ایسا رنگ لایا کہ میں الحمدللہ ان مراحل سے بھی گزرتے ہوئے بالآخر اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں حتی الامکان کامیاب ہوا. اچھا ایک اور بات میرے والد صاحب کی شیئر کروں آپ کے اس پروگرام کے توسل، کہ میرے والد صاحب نے کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم کسی اور سے بہت زیادہ ٹچ رہیں. میرے والد صاحب خود ہر حوالے سے ہماری کیئر ٹیکنگ اور اس طرح کے معاملات کو وہ خود دیکھتے تھے اب بھی الحمدللہ. اور مجھے اس پر پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ہر معاملے میں میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کرتا ہوں. اور یقین کریں اگرچہ ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کام کو کروں لیکن والد صاحب منع کر دیتے ہیں. وقتی طور پر تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یار اتنا اچھا اپرچونیٹی تھی، اس کو اویل کرتے، لیکن پھر دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب نے منع کیا
تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. اور آج الحمدللہ 35 سال میری عمر ہونے کو آئی لیکن میں نے فوائد ہی دیکھے ہیں. سوالی میرا لہجہ ہو بلالی شب تیرا کر خیرہ میرے دن بھی ہو مثالی تیرا مظہر ہو میرا فن رہے اجلا میرا دامن نہ ہو مجھ میں کوئی کالک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. جب ہم مشہور ہو جاتے ہیں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو ہم زیادہ تر جو ہم نے علامہ دیکھے ہیں فلانا دیکھے ہیں مسجد کی امامت میں کم نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ تو مسجد کی امامت بھی کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں جی اور اس کے بعد آپ جو ہے نعت بھی ماشاءاللہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں. جی پھر آپ جو ہے دوسرے ممالک بھی جا رہے ہوتے ہیں. جی تو یہ سب کیسے مینیج ہوتا ہے؟ ہاں یہ بڑی آپ نے جو ہے اور وہ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا جی ہاں جمعے جی وغیرہ ہاں جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہوں. بڑی آپ نے یہ توجہ طلب بات کی. عام طور پر اس طرف توجہ نہیں جاتی. ایسے لوگ ہیں کہ جو ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں لیکن اس میں سے اکثر ایسے ہیں حسن بھائی کہ جنہوں نے اس سارے ماحول کو اس ساری چیزوں کو اپنا پیشہ نہیں بنایا پروفیشن نہیں بنایا پیشن بنایا. یعنی وہ جب کسی جگہ پر اپنے تمام خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں تو ان کا یہ شوق ہوتا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے جو ہے وہ زندگی میں داخل رکھیں. اور اس سے بڑا فائدہ ایک سب سے بڑا یہ ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں سے سماجی رابطے رہتے ہیں کوآرڈینیشن رہتی ہے اور سوشل ورکنگ کرنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے. اور ہم چونکہ بنے ہی انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں مسلمانوں کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے اور ہم ہیں ہی خیر امت اسی لیے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں. خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں. تو اگر کسی کے اندر یہ جذبہ ہو تو اس کے لیے ساری چیزیں مینیج کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان تمام ذمہ داریوں سے بیک وقت جو ہے وہ نبرد آزما نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے لیے یہ تمام چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. ٹریولنگ اچھا پھر ایک اور بات پروفیشن نہیں ہے نا تو ہم آزاد ہیں اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہے. چاہیں تو اپنا نائب تیار کر کے کسی کو آن دی اسپاٹ یہ کہہ دیں کہ بھائی آج آپ نے ڈیوٹی سنبھالنی ہے اور لوگ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو تو ہے. کسی کو آگے بڑھنے کا جنون ہے تو کسی کو شہرت حاصل کرنی ہے تو کسی کو دنیا حاصل کرنی ہے تو کسی کو کوئی آخرت کے حصول کے لیے کام کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بنیادی پہلو ہے حاصل کرنا. تو اب اس حاصل کرنے میں جو جس انداز سے لگتا ہے اور جس اچھی نیت سے لگتا ہے تو پھر اس کا صلہ بھی اللہ پاک اسے ایسا ہی عطا کرتا ہے. اچھا علامہ صاحب جہاں آج کل نا مولاناؤں کو بہت زیادہ عزت بھی ملی ہے ہر چینل پہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک طبقہ تنقید بہت کرتا ہے بولتا ہے یہ سب پیسوں کے لیے ہو رہا ہے. حسن بھائی اس میں بھی کچھ ہماری اپنی خامیاں بھی کہہ لیں کچھ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ دنیا بھی بڑی تنگ نظر ہو گئی ہے. وہ دیکھتی ہی اس شخص کو ہے کہ جو داڑھی والا ہو. تو یہ ایک اصول ہے کہ ہر داڑھی والا جو ہے وہ چور نہیں ہوتا. چوروں نے بھی داڑھی رکھنا شروع کر دی محاورتاً کہا جاتا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر شامل ہو چکی ہیں جس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں لیکن زمانے کے ڈر سے نہیں بدلتے. کچھ برائیاں ہو سکتا ہے کہ اس کیٹیگری کے لوگوں کی بھی ہوں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرا شخص ایسا ہے. نیک لوگوں کو میں جانتا ہوں
बाअमल लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज कुर्बानियाँ देने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें इस मकाम तक पहुँचाया। और जहाँ सेक्रीफाइसिंग की बात है ना, तो एक डॉक्टर भी जब डॉक्टर बन रहा है तो वो सारी कुर्बानियाँ देकर अपना पैसा खर्च करके मकाम तक पहुँच रहा है। तो जब एक आलिम दीन बन रहा है, तालिब इल्म के जो सफ़र को वो गुजार रहा है, तो उसमें भी कई कुर्बानियाँ दी हैं, कई मरहाइल से वो गुज़रा है, कई पैसे उसने खर्च किए हैं। ऐसा नहीं कि वो बैठा है और अब वो आपसे लूट रहा है। आम तौर पर लोगों का ज़हन ये होता है। फिर बाज़ तंग नज़र लोगों ने इसको और महदूद कर दिया कि भाई ये इनका ज़राए आमदन ही यही है या इनकी सोर्स ऑफ इनकम ही यही है, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं है। तो मैं एक बड़ा जुमला इस मौके पर कहता हूँ कि हर एक की अपनी फ़ील्ड है, हर कोई अपनी फ़ील्ड का बादशाह होता है। जब वो उस फील्ड में अबूर हासिल कर लेता है तो फिर वो उसका हक़ होता है कि वो उसको अपने तई अच्छे अंदाज से, हाँ ये है कि एतदाल हो, बहुत ज़्यादा अफरात ना हो, बहुत ज़्यादा तफरीत ना हो, इसका भी मैं कायल हूँ। और जब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं ना, तो वो मैं उनसे कहता हूँ कि मौलवियों पर तनकीद करने वाले अपने बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते, मौलवियों पर तनकीद करने वाले अपनी बेटी का निकाह भी नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसा भी होता है। तो फिर वो ढूंढते हैं मौलवियों को, तो वो उसकी अपनी फ़ील्ड है। जिस तरह डॉक्टर मर्ज़ की तशख़ीस करता है, जिस तरह वकील आपकी कानूनी चाराजोई में मदद करता है, जिस तरह तैराक पानी में डूबने वाले की जान बचा सकता है, इसी तरह मौलवी का भी अपना एक डिपार्टमेंट है और वो उस डिपार्टमेंट को हमसे बेहतर समझता है जैसा हम नहीं समझ रहे होते। मैं एक यहाँ चीज़ ऐड करूँ, मौलवियों को बिलखुसूस जो तबका मारूफ़ है, सेलिब्रिटी में जिनका शुमार होता है, उनकी कोशिश ये होनी चाहिए, मैं एक मतलब एडवाइस है उन लोगों के लिए, कि जब आप अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, लोग खुश होते हैं, अखलाक पेश करते हैं, रवैया अच्छा रखते हैं, साथ में आप इस तरह का कोई एनवायरनमेंट भी उन्हें पेश करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए डिनर करने, मैं वेटर को टिप ज़रूर देता हूँ और आम लोगों के मुकाबले में मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा दूँ, थोड़ा सा मुनफरिद हो जाए। उसकी एक वजह यह है कि लोग मौलवियों से मुतनफ़िर ना हो, लोग ये ना समझें कि भाई ये मौलवी है तो ये एज़ यूजुअल जो है वो चलेंगे, डिनर करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मौलवियों का असर तमाम आम तबकों पर भी अच्छा और ऐसा पड़े कि वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। तो ये एक वजह होती है। जैसा आपने कहा ना कि मौलवी तबका ऐसा है जो तनकीद की ज़द में आता है, तो मैं उसके हल के लिए एक काम ये ज़रूर करता हूँ और मैं मशवरा भी दूँगा मेरे अपने उन भाइयों को कि जो एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी तो बन गए लेकिन अगर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, उन तमाम चीज़ों को समझने की सलाहियत नहीं है, उन तमाम चीज़ों को जो आम तौर पर हमारे माहौल में क्रिएट होती हैं संभालने की सलाहियत नहीं है, तो फिर आप वो सेलिब्रिटी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। कि अल्लाह रसूल मोहम्मद आपने सीने से लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहर नबूवत। हसन भाई, इस नाम की जो है ना वो बड़ी कदर और शान तो बहुत बुलंद है, लेकिन इस नाम को सीने से लगाने की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ज़िम्मेदारी है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लगाऊं और फिर जब ये बैच सीने से लगा और रहता है तो एक इस हवाले से परेशानी रहती है कि कहीं हमारी तरफ से कोई बेअदबी सरजद ना हो जाए। मेरी ये कोशिश होती है कि ख़ास मौक़े पर जब मैं इसको लगा कर जाऊँ तो लोग इस तरफ मुतवज्जे हों, और मुतवज्जे हों तो लोग इसकी अहमियत को समझें। लेकिन हर वक्त लगा कर रखना ये ज़रा इसलिए भी मुश्किल है कि ज़ाहिर सी बात है बशरी तकाज़े हैं और उन बशरी तकाज़ों को पूरा करना होता है, और हम हर वक्त ऐसी कैफियत में नहीं होते कि जिसमें अदब का माहौल हो या कुछ इस तरह के मामलात हो। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के इवेंट्स हो। ख़ास आज आपके इंटरव्यू के लिए मैंने इसका इंतखाब किया ताकि बरक़ात और समरात हमें जो है वो मामूल मेरे वालिद साहब का हमारे साथ बचपन में था ना कि हाथ पकड़ कर हमें मस्जिद की तरफ ले जाना, वही सेम रूटीन आज भी मेरे वालिद साहब की है। बस वहाँ हम लोग थे, आज हमारे बच्चे हैं, वो भी इसी तरह टोपी पहनकर, इमामा पहनकर बड़ी रातों में अब्बू के साथ, वालिद साहब के साथ जाते हैं, बैठते हैं, नशिस्त में बैठते हैं, नाते पढ़ते हैं, नाते सुनते हैं। जुम्मे का मामला हो या रमज़ान की रातें हों तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो वक्त फिर आ गया। और मेरे वालिद साहब बड़ी खुशी के साथ ये चीज़ें सारी हमसे शेयर करते हैं
والدہ بڑی دعائیں دیتی ہیں اور بڑا اچھا ماحول ہے. آج اللہ پاک نے میرے والد صاحب کی ان محنتوں کا صلہ, ان کوششوں کا صلہ دنیا میں اس انداز سے دکھایا ہے کہ آج وہی کیفیت ہے کہ میرے بچے جب میرے ابو کا ہاتھ پکڑ کر جاتے ہیں تو ایک وہ مناظر تازہ ہو جاتے ہیں کہ جو کبھی بچپن میں ہم نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا کرتے. ایک حدیث شریف میری نظر سے گزری. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کی رینویشن کرتے رہا کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا, کہ ہم اپنے ایمان کی رینویشن کیسے کریں, تجدید کیسے کریں, رینیو اس کو کیسے کرتے رہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ, کثرت سے کہتے رہو لا الہ الا اللہ. میری بات سمجھ میں آئی کہ بار بار لا الہ الا اللہ جب اس کے کانوں میں گیا, اللہ پاک نے اس بے ایمان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی. تو جو ایمان والے ہیں وہ بار بار لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے تو یقیناً ان کے ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی. تو میری بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے میں لا الہ الا اللہ بڑی چاشنی رکھی ہے. بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, عورتیں ہوں, سب اس چاشنی میں اس کی چاشنی کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, اس میں گھل مل جاتے ہیں, اس کے رس کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی کلمے کی حقیقی چاشنی نصیب